اگر آپ قرآن کریم کو بہت خوبصورت انداز میں پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو تجوید سیکھنی ہوگی۔ تجوید کے اندر 4 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 مخارج، نمبر 2 صفات، نمبر 3 قواعد، نمبر 4 وقف۔ ان چاروں چیزوں کے بغیر تجوید کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر ہمیں تجوید کو بہت بہترین انداز میں پڑھنا سیکھنا ہے تو ان 4 چیزوں کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے تختی نمبر 10 اخفاء۔ اخفاء کا مطلب ہے چھپانا، یعنی جیسے ہم اپنے فرینڈ سے کچھ باتیں شیئر کرتے ہیں لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم چھپاتے ہیں، یعنی ان کو بتاتے نہیں ہیں، راز رکھتے ہیں۔ یہاں پر کس چیز کی بات چل رہی ہے؟ چھپانا، یعنی تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے قاعدے کا نام معلوم ہونا چاہیے۔ قاعدے کا نام ہے اخفاء۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ 2 ہیں۔ نمبر 1 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش اور نون ساکن، اور نمبر 2 حروف اخفاء کے یہ 15 حروف، ان کو حروف اخفاء بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ 2 ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 ادغام یرملون۔ یعنی تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہوتے ہیں، جس میں سے ہم ایک قاعدہ سیکھ چکے ہیں جس کا نام ہے اظہار، دوسرا قاعدہ سیکھ رہے ہیں اخفاء۔ پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی اخفاء کا قاعدہ بنے گا وہاں ان تینوں چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے۔ نمبر 1 نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، زبان کو ہوا میں رکھ کر۔ نمبر 2 غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نمبر 3 غنہ 1 الف کے برابر کریں گے۔ یہاں را پر دھیان دیجئے، اخفاء کا قاعدہ بنا ہوا ہے اس لیے کہ 2 زبر کی تنوین آ گئی ہے پہلی شرط میں سے، اور تنوین کے فوراً بعد میں حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے ذال آ گیا ہے، تو یہاں اخفاء کا قاعدہ بن گیا۔ جہاں کہیں بھی اخفاء کا قاعدہ بنے گا وہاں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، یعنی نارن ذات، زبان کو ہوا میں رکھ کر، یعنی نون کی آواز کو ناک میں کس طرح سے چھپانا ہے؟ نارن ذات، اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے، یعنی نون کو اس کے مخرج سے ادا نہیں کرنا ہے۔ نون کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اوپر کے مسوڑوں سے مل کر ادا ہوتا ہے، لیکن ہماری زبان اوپر کے مسوڑوں سے تھوڑی دور رہے گی، تب جا کر ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے اور زبان کو ہوا میں رکھ کر۔ تو یہاں پر میں نے کس طرح سے پڑھا ہے؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپایا ہے، جیسے نارن ذات۔ غنہ کر کے پڑھیں گے، غنہ کس طرح سے کیا ہے میں نے دھیان سے سنیے، نارن ذات، اس طرح سے مت پڑھنا نارن ذات، اس طرح سے اخفاء غلط ہو جائے گا۔ غنہ 1 الف کے برابر کریں گے، یعنی نارن ذات، یہ ہے 1 الف کے برابر کرنا، لیکن زیادہ تر یہاں پر کیا مسٹیک ہوتی ہے؟ 1 الف سے زیادہ غنہ کرتے ہیں، جیسے نارن ذات، اس طرح سے غنہ کرنا غلط ہے، صرف 1 الف کے برابر غنہ کرنا ہے، جیسے نارن ذات۔ یہاں پر بھی اخفاء کا قاعدہ بنا ہوا ہے اس لیے کہ 2 زیر کی تنوین آ گئی ہے پہلی شرط میں سے اور اس کے فوراً بعد میں کاف آ گیا ہے حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے، اسی لیے یہاں اخفاء کا قاعدہ بن گیا۔ اخفاء کرتے وقت ان تینوں چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے، جیسے رسول کریم۔ یہاں بھی اخفاء کا قاعدہ بنا ہوا ہے اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں دال آ گیا ہے حروف اخفاء میں سے، اسی لیے یہاں اخفاء کا قاعدہ بن گیا۔ تو یہاں پر اخفاء کس طرح سے کریں گے؟ دھیان سے سنیے، من دخلہ، من دخلہ نہیں پڑھنا ہے۔ اخفاء کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ من دخلہ، یعنی میں نے نون کو اس کے مخرج سے ادا نہیں کیا ہے۔ اگر میں نون کو مخرج سے ادا کروں گی تو اخفاء کس طرح سے ہوگا؟ من دخلہ۔ اخفاء کرنے کا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اخفاء کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ من دخلہ۔ یہاں پر اخفاء کس طرح سے کریں گے؟ دھیان سے سنیے، کتاب فیہ،
यानी नून की आवाज को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। मैंने इसी तरीके से यहाँ पर इख्फा किया है और जबान को हवा में रख कर, यानी मैंने जबान को हवा में रख कर इख्फा किया है। गुन्ना करके पढ़ेंगे। मैं गुन्ना किस तरह से कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। किताबुन फीही, किताबुन फीही, इस तरह से गुन्ना नहीं करना है। गुन्ना करने का सही तरीका क्या है? किताबुन फीही, गुन्ना एक अलिफ के बराबर करेंगे, जैसे किताबुन फीही, किताबुन फीही, इस तरह से मत पढ़ना, ये गलत है। अगली वीडियो हमारी इख्फा की हिजे और रवा पर रहेगी। अगर आपको इख्फा का कायदा बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो आप एक अच्छा सा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही तजवीद की आसान वीडियो देखने के लिए वीडियो को सेव कर लीजिए। मुकम्मल नूरानी कायदा तजवीद के साथ सीखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।